ربیع الاول کا وہ مبارک مہینہ آنے والا ہے جس کا پورا سال بے صبری سے انتظار تھا۔ ربیع الاول کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہاتھوں کی انگلیوں پر صرف 33 بار پڑھ لو، وہ جو ساری عمر نہ مل سکا وہ مل جائے گا، ہر دعا فوراً قبول ہوگی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ سفر کا مہینہ ختم ہونے والا ہے، اس مہینے کے چند دن باقی رہ گئے ہیں اور آنے والا مہینہ ربیع الاول ہے۔ اسلامی سال کا تیسرا مہینہ ہے۔ آپ نے ربیع الاول سے پہلے یہ وظیفہ لازمی پڑھنا ہے، پھر یہ موقع سال بعد ملنا ہے۔ خدا را یہ موقع ہاتھ سے جانے مت دینا۔ آج جس وظیفے کے بارے میں آپ کو بتانے جا رہی ہوں، یہ وظیفہ آپ جتنی بار پڑھو گے اللہ رب العزت آپ کو اتنی دولت عطا فرمائے گا۔ جیسے جیسے آپ اس وظیفے کو پڑھتے جاؤ گے ویسے ویسے آپ کے لیے آسانیاں پیدا ہونا شروع ہو جائیں گی۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیے ناظرین آج کے اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ اس چینل پر نئے ہیں اور آپ نے ابھی تک اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو خدا را اس چینل کو ابھی سبسکرائب کر لے، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کے حوالے ڈیلی بیس پر کرتی رہوں گی۔ ربیع الاول کا چاند نظر آنے سے پہلے آپ کو جب جہاں جیسے وقت مل جائے باوضو مسئلے پر بیٹھ کر یہ چلتے پھرتے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ درود ابراہیمی پڑھ لیں یا چھوٹا درود صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں یا آپ صلی اللہ علیہ محمد پڑھ لیں، یہ آپ کی مرضی ہے، لیکن درود پاک کو آپ نے اچھے طریقے سے پڑھنا ہے۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ 3 بار درود پاک پڑھنے کے بعد آپ نے فوری طور پر اپنے مقصد کی نیت کرنی ہے۔ آپ اس وظیفے کو ہر مقصد کے لیے پڑھ سکتے ہیں، بے روزگاری کے لیے پڑھ لیں، کاروبار میں ترقی عروج کامیابی کے لیے پڑھ لیں، منپسند شادی منپسند نوکری کے لیے پڑھ لیں۔ الغرض اپنے خاص مقصد کی نیت کرتے ساتھ ہی فوری طور پر آپ نے ایک بار اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کرنا ہے۔ یاد رکھیے گا، جس کام کے شروع میں تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا جاتا ہے اس کام میں برکت ہوتی ہے، سلامتی ہوتی ہے۔ جب آپ نے اپنے خاص مقصد کی نیت کر لی، تعوذ اور تسمیہ پڑھ لیا، تو بس سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ آپ نے پڑھنا ہے وہ وظیفہ یا حفیظ یا سلاموں کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اسلامی سال کے تیسرے مہینے میں رب کی حفاظت چاہتے ہیں، رب کی سلامتی چاہتے ہیں، پورا سال کبھی کسی کے سامنے جھکنا نہ پڑے، کبھی کسی سے مانگنا نہ پڑے، کبھی در در کی ٹھوکریں کھانی نہ پڑے، تو یا حفیظ یا سلاموں کو پڑھ لیں۔ آپ نے کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے توجہ کیجیے گا۔ یا حفیظ یا سلاموں 1 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلاموں 2 بار ہو گیا، یا حفیظ یا سلاموں 3 بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ یا حفیظ یا سلام کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف 15 بار پڑھنا ہے۔ اس کے بعد اب آپ نے دوسرے نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ وہ وظیفہ آج کا خاص الخاص عمل ہے۔ آپ نے دوسرے نمبر پر قرآن پاک کی ایک سورت پڑھنی ہے۔ یہ قرآن پاک کی سب سے چھوٹی سورت ہے۔ یہ ایسی سورت ہے کہ جسے دولت کا خزانہ کہا جاتا ہے، جسے کامیابی کا راز کہا جاتا ہے۔ سورہ کوثر کی تلاوت سماعت فرما لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ اس طرح سے آپ سورہ کوثر کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے سورہ کوثر کو صرف 33 بار پڑھنا ہے۔ اب آپ نے تیسرے اور آخری نمبر پر کون سا وظیفہ پڑھنا ہے؟ اب آپ نے تیسرے نمبر پر اپنے پورے سال کے گناہوں کی معافی کے لیے استغفر اللہ کو پڑھنا ہے۔ استغفر اللہ پڑھنے سے آپ کے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف ہو جائیں گے، اور جس کے گناہ معاف ہو جاتے ہیں وہ ایسے ہو جاتے ہیں
جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی پیدا ہوا ہو۔ یہ وقت بار بار نہیں آتا، یہ قبولیت کی گھڑیاں جب آتی ہیں تو اپنے ساتھ رحمتیں، برکتیں، بہاریں لے کر آتی ہیں۔ آج آخری نمبر پر استغفر اللہ کو پڑھ کر سچے دل سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ لینا۔ آپ نے استغفر اللہ کو کیسے پڑھنا ہے اور کتنی بار پڑھنا ہے، توجہ کیجیے گا۔ استغفر اللہ ایک بار ہو گیا، استغفر اللہ دو بار ہو گیا، استغفر اللہ تین بار ہو گیا۔ اس طرح سے آپ استغفر اللہ کو اپنے دائیں ہاتھ کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے 100 بار پڑھنا ہے، یعنی ایک مکمل تسبیح آپ نے استغفر اللہ کی پڑھنی ہے۔ یہ تینوں اعمال بتائے گئے طریقے، تعداد اور ترتیب سے پڑھنے کے بعد آپ نے آخر میں پھر 3 بار درود پاک لازمی پڑھنا ہے، جو آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ اب دونوں ہاتھ جوڑ کر اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں۔ جب تک دل کو سکون نہ ملے اپنے گناہوں کی توبہ کرتے رہیں۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام پریشانیوں کو دور فرمائے، ہمارے رزق، مال و دولت میں برکت عطا فرمائے اور ہمیں نیک اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں 5 وقت نماز با جماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ دعا ہے کہ رب کریم میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے۔ جو مانگا مقدر بن جائے، جو نہیں مانگ سکے وہ بن مانگے عطا فرمائے۔ آمین۔ ناظرین، اپنے رزق میں برکت، وسعت اور کشادگی کے لیے اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ باکس میں ضرور ٹائپ کیا کرے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔